حکمران اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ JUI کے اعلامیے کے مطابق ڈاکٹرز کے مشورے پر مولانا فضل الرحمان نے تمام سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دیں۔ مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان کی سیاسی سرگرمیاں تاحکم ثانی منسوخ رہیں گی، ان کی طبیعت کافی عرصے سے ناساز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ اب ڈاکٹرز نے انہیں سختی سے سیاسی سرگرمیوں سے روک دیا ہے اور وہ طبیعت بہتر ہونے تک آرام کریں گے۔ مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ کارکنوں کو ٹیلی فون یا گھر پر آ کر عیادت کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ نئے سال کے پہلے کاروباری روز ملک میں سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ ہوا ہے اور فی تولہ سونا تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت 3300 روپے اضافے کے بعد 1,87,200 روپے ہو گئی ہے۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 2,829 روپے اضافے کے بعد 1,60,494 روپے ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی صرافہ میں سونے کا بھاؤ $1,824 فی اونس پر برقرار ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان کے تحفظات پر حکمران اتحاد کا بلاول ہاؤس کراچی میں ہونے والا اجلاس ختم ہو گیا۔ بلاول ہاؤس کراچی میں MQM سمیت دیگر حکومتی اتحادیوں کی ملاقات ہوئی، جس میں وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ، ملک احمد خان، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور شجیل میمن شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس بے نتیجہ ہی ختم ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں MQM اور PP کے درمیان حلقہ بندیوں کے معاملے میں پیش رفت نہیں ہو سکی۔ MQM پاکستان حلقہ بندیوں کے معاملے پر اپنے موقف پر قائم ہے۔ ذرائع کے مطابق MQM کا کہنا ہے کہ سیاست نہیں، شہری سندھ کے مسائل کا مستقل حل چاہتے ہیں، اسی لیے موجودہ اتحادی حکومت کا حصہ بنے۔ وفاقی حکومت کے وفد نے ملاقات میں ہونے والی گفتگو پر وزیر اعظم کو آگاہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم کا نمائندہ وفد سے بریفنگ لینے کے بعد آصف زرداری سے رابطہ متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس کے بعد گورنر سندھ اور MQM کے کئی رہنما میڈیا سے بات کیے بغیر ہی بلاول ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان آج ایک اور ملاقات کا امکان ہے۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق MQM جنرل ورکرز اجلاس میں حکومت سے علیحدگی سمیت دیگر آپشن پر کارکنوں سے رائے لی جائے گی۔ خیال ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ کے 570 ارکان نے اثاثوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کرائی، جس پر الیکشن کمیشن نے خبردار کیا ہے کہ گوشواروں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر 16 جنوری کو ارکان کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ اور ارکان صوبائی اسمبلی 31 دسمبر تک سالانہ گوشوارے جمع کرانے کے پابند تھے۔ کچھ ارکان اسمبلی کی جانب سے تاحال سالانہ گوشواروں کی تفصیلات جمع نہیں کرائی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ارکان اسمبلی 15 جنوری تک گوشواروں کی تفصیلات الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں۔ گوشواروں کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر 16 جنوری کو ارکان کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ سابق ارکان اسمبلی کی جانب سے گوشوارے جمع نہ کرانے کا معاملہ مناسب حکم کے لیے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں اور سینٹ کے 1191 ممبران میں سے 570 نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائیں۔ اب تک قومی اسمبلی کے 201 ارکان نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائیں۔ سینٹ کے 36 ممبران نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائیں۔ پنجاب اسمبلی کے 159 ممبران، سندھ اسمبلی کے 76 ممبران، خیبر پختونخوا کے 74 اور بلوچستان اسمبلی کے 24 ممبران نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائیں۔ تفصیلات کے مطابق سینٹ سے مصدق ملک، اعظم نذیر تارڑ، علی ظفر، اعظم سواتی، ثانیہ نشتر، تاج حیدر، مولانا عبدالغفور حیدری، انوار الحق کاکڑ نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائی۔ PTI کے ارکان قومی اسمبلی نے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائی ہیں۔ ان کے علاوہ احسن اقبال، خرم دستگیر، خواجہ آصف، ایاز صادق، علی موسیٰ گیلانی، طارق وشی چیمہ، محسن رانجھا، شاہد خاقان عباسی، خورشید شاہ، غوث بخش مہر، شاہزین بھگٹی، اختر مینگل، نوید قمر، فہمیدہ مرزا، قادر پٹیل، خالد مقبول، کھیل داس کوہستانی، مریم اورنگزیب اور شزا فاطمہ نے بھی تفصیلات جمع نہیں کرائیں۔ رکن صوبائی اسمبلی عظمہ بخاری، اویس لغاری، حلیم عادل شیخ، سعید غنی، ارسلان تاج، خواجہ اظہار، شہلا رضا، جام کمال اور یار محمد رند نے بھی تفصیلات جمع نہیں کرائی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ منگل کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند پڑنے کی توقع ہے۔
اسلام آباد اور خطہ پوٹوہار میں صبح کے اوقات میں کوہرا پڑنے کا امکان ہے۔ منگل کے روز پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، جبکہ مری، گلیات اور گرد و نواح میں شدید سرد رہے گا۔ لاہور، گوجرانوالہ، نارووال، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، اکاڑا، ساہیوال، بہاولپور، بہاول نگر اور ڈیرہ غازی خان میں شدید دھند پڑنے کی توقع ہے۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم صبح کے اوقات میں سکھر، لاڑکانہ، حیدرآباد اور موہنجو دڑو میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی اضلاع میں شدید سرد اور صبح کے اوقات میں کوہرا پڑنے کا امکان ہے۔ پشاور، نوشہرہ، مردان، سوابی، چارسدہ اور ڈی آئی خان میں دھند پڑنے کی توقع ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی اضلاع میں شدید سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر میں صبح کے اوقات میں چند مقامات پر کوہرا پڑنے کا امکان ہے۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کی ملکیت عمارت کی خریداری کے لیے بولی 6.8 ملین ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں نجی کمپنی کے مالک شہال خان نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمارت خریدنے کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ بولی لگا دی ہے۔ شہال خان کے مطابق پاکستانی حکومت کو ڈرافٹ کانٹریکٹ بھیج دیا ہے، اب بڈنگ پروسیس مکمل ہو جانا چاہیے۔ شہال خان کا کہنا تھا کہ عمارت خریدنے کی وجہ اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ عمارت کی مرمت کے بعد وہاں انسٹیٹیوٹ بنانے کا ارادہ ہے۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔